مسجد ہے وہاں میں نے پہلی دفعہ خطاب کیا تو مجھے تبلیغ والوں نے سب نے خود ہی کہا کہ یار آپ کی آواز تو مولانا صاحب سے ملتی ہے. بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشان بن عیسیٰ بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم. آپ کہہ لیں کہ جوڑنا تھا، مناسبت کرنی تھی، اللہ نے وہ ترتیب بنا دی. پھر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. السلام علیکم ناظرین، P4 پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا نوروز خان. ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے نہیں سنیں گے. میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس پوری ویڈیو کو آنکھیں بند کر کے سنیں کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت ہی خاص فین ہیں. ان کا چہرہ تو ان سے نہیں ملتا لیکن ان کی آواز بالکل ان سے مماثلت رکھتی ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے سنیں گے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ عماد الاسلام صاحب ہیں یا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. حتیٰ کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ان کی آواز آڈیو میں سنیں گے تو وہ بھی حیران رہ جائیں گے، ان کو لگے گا کہ وہ خود ہی بول رہے ہیں. میں گفتگو کا آغاز کروں گا، انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کے احسان ہے، دعائیں آپ کی. اچھا محترم، آپ جو مولانا شجرہ سناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو وہی سنائیں کیونکہ وہ ایسا ایک انداز ہوتا ہے ان کا اور وہ پڑھنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ایسا ہے کہ کوئی بھی سنے گا تو آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ وہ سنائیے. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوشیاں دے. کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، ایک واحد اللہ کے حبیب ہیں جن کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک پیڑھی جاتی ہے. 2 دن میں نے اس کو یاد کیا. جی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن باخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشان بن عیسیٰ بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عازر بن سروج بن رعود بن فاہد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس بن یرد بن محلل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیسی ہی وہ عظیم شخصیات ہوں گی جن کی نسل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. اچھا جی، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اور بالکل ہو بہو، میں تو ایک دفعہ کھو گیا تھا. ایک تو مولانا صاحب کا چہرہ ذہن میں آ رہا تھا اور بار بار یہ جو آپ شجرہ سنا رہے تھے اس ذہن میں وہی تصور آ رہا تھا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت سارے واقعہ سناتے ہیں، تو میری گزارش ہے آپ کو ایک واقعہ بھی ہمیں سنا دیں. جی ضرور. ان کا واقعہ مشہور سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ آرام کر رہے ہیں ظہر کی نماز کے بعد، تو ایک شخص ہے، اس کا نام تھا غورث. تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شکم مبارک پیڑ کے ساتھ نا تلوار لگائی. تو اللہ کے نبی بیدار ہوئے. نبی سوئے تو دل نہ سوئے، امتی سوئے دل بھی سو جائے. تو اللہ کے نبی کو وہ کہنے لگا غورث کہ بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا. تو تلوار گر گئی. تو اللہ کے نبی نے اٹھائی. آپ نے فرمایا تو بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ معاف کیا.
یہ اخلاق ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ 2 دن کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کے اخلاق ہیں، محبت، پیار، یہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا تھا کہ نہ صرف آواز بلکہ آپ کا انداز بھی مولانا صاحب سے مل رہا ہے۔ تو یہ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ آپ کی آواز آپ نے جنریٹ کی ہوئی ہے یا پیدائشی ایسے ہے، کیا چیز ہے؟ حالانکہ مجھے یقین نہیں، اور آپ میرے پاس بیٹھے ہوں۔ جی یہ میں نے آپ کی جیلوں میں، یہاں ماشاءاللہ مسجد ہے، وہاں میں نے پہلی دفعہ خطاب کیا تو مجھے تبلیغ والوں نے سب نے خود ہی کہا کہ یار آپ کی آواز تو مولانا صاحب سے ملتی ہے۔ تو واللہ یقین کریں، تو میں نے جب والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹے جو طارق جمیل صاحب باتیں کرتے ہیں وہ آپ بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جوڑنا تھا، مناسبت کرنی تھی، اللہ نے وہ ترتیب بنا دی پھر۔ اچھا، تو یہ دین کی طرف رغبت آپ کی بچپن سے ہے یا ان کو سننے کے بعد ہوئی، کیسے ہوا؟ جی نہیں، میری رغبت جو ہے 2004 میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور جس آیت سے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی، اسی صورت اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک اور گزارش کہ وہ ایک شعر بھی سناتے ہوتے ہیں، کبھی ان کے در کبھی در، کچھ اس طرح کا شعر ہے، وہ سنائیے گا۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ماشاءاللہ جی، ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو یقیناً بڑے انجوائے بھی کیا ہوگا اور اس سے بہت زیادہ مستفید بھی ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی اور مولانا طارق جمیل صاحب کا انداز تھا، اور میں یہاں پہ جتنی دیر بیٹھا ہوں ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، انٹرویو کیا ہے، اس دوران میں مکمل طور پہ محو ہو گیا تھا، اور مجھے بالکل فیل نہیں ہوا کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا محترم عماد الرحمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور مولانا صاحب کو بھی صحت دے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا P4 پاکستان۔